معلومی نہیں ہے، وہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ ہماری فکری حیثیت کے اندر یہی ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، باقی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا وحادینا ابی القاسم محمد آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صلوات بھیجتے ہیں۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ اور بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ، اس میں خدا عالم نے اپنے نبی کی شان بیان کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں رسول کی بھی شان بیان ہو رہی ہے اور رسول کے ساتھ رہنے والوں کی بھی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں بلکہ ہیں، یہ ہیں بتا رہا ہے کہ وہ اب بھی رسول ہیں۔ تو سارے زمانے کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں، اور مسجد سے مؤذن کی بھی آواز آ رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو مؤذن بھی کہہ رہا ہے ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے ہیں، تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آج بھی ہیں اور سارے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ ہیں۔ تو جب جانتے ہیں کہ ہیں تو کم سے کم سلام تو کر ہی لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ مسجد میں آئے اذان دینے تو کہنے لگے ہیں، اور قرآن پڑھنے لگے تو کہنے لگے ہیں، اور جب ہم نے پوچھا کہ نبی کو سلام کیا کہ وہ تو چلے گئے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہب دو طرح کا ہے، مسجد میں کچھ اور ہے، مسجد کے باہر کچھ اور ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہ رسول کے آنے کی خبر ہے نہ جانے کی خبر ہے۔ کبھی کہتے ہیں آ گئے، کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں چلے گئے۔ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ رسول کب آئے اور کب چلے گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان 12 دنوں میں قائل ہیں کہ کسی دن آئے اور کسی دن چلے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں 12 وفات، سمجھ میں آج تک کچھ نہیں آیا، وفات کہہ کے بھی جشن مناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ آنے کی خبر ہے نہ جانے کی خبر ہے۔ الصلاۃ علی محمد۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ 12 وفات یعنی رسول کی وفات، تو جب وفات ہے تو جشن کیسا؟ بھائی جشن کیسا؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے مرنے پر بھی جشن مناتے ہیں۔ دیکھیے غور طلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 وفات، نہ آنے کی خبر نہ جانے کی خبر۔ اب ہمارے ہاں بچے کچھ کنفیوز ہو گئے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عام مسلمان 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی ولادت کے قائل ہیں۔ ولادت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کب آئے اور کب گئے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ان 12 دنوں میں رسول کی کسی دن ولادت ہے اور انہی 12 دنوں میں کسی دن رسول اللہ کی وفات ہے۔
آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آنے کی خبر ہے اور نہ جانے کی خبر ہے۔ بھیا خبر بھی کیسے ہو؟ اس لیے کہ جب رسول آئے تو یہ بت خانوں میں تھے، اور جب رسول گئے تو یہ سقیفہ میں بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آتے وقت تھے نہ جاتے وقت۔ ایک صلوات پڑھیں، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ لہذا انہیں کچھ خبر نہیں ہے، بہرحال یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، میں نے کہا صاحب رسول اللہ کی آمد کی خبر کیا؟ آپ کبھی غور کریں، میں تو بہت ہی صاف الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ مسلمان عجیب و غریب ہیں۔ کبھی کہتے ہیں میلاد کرنا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، کبھی کہتے ہیں جلوس بدعت ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں نکالا۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ رسول کے نام پر اگر جلوس نکالیں یا آل رسول کے نام پر جلوس نکالیں تو وہ بدعت ہو جاتا ہے، اور اصحاب کے نام پر جلوس خوب نکلتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اصحاب کے نام پر جو جلوس نکلتا ہے یہ جھنڈوں کا جلوس نکلتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ہماری ہی بدقسمتی ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہیں وہ اب ان کو عید میلاد النبی کہہ کے ان کو سکھا دیا، ورنہ ہمیشہ بارافات میں جھنڈے ہی نکلے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ جھنڈے نکلے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کا رشتہ کچھ جھنڈوں سے ضرور ہے، اور اسلام میں جھنڈے کیا ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ اس لیے کہ جو جھنڈے والے لوگ تھے وہ تاریخ میں کبھی اچھے نہیں سمجھے گئے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سی ایسی عورتیں بھی تھیں کہ جو جھنڈے والی کہلاتی تھیں۔ اب میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے جس عمل کو حرام کیا تھا انہی کے نام پر یہ جھنڈے کیوں نکالنے لگے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ غور طلب ہے کہ جھنڈے کی بھی پوری ایک تاریخ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن اب غور طلب یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ ہم جب بھی کہتے تھے، ہمارا بچپنا بھی گزرا اور جوانی بھی گزری اور اب تو سمجھ لیے بڑھاپا آ گیا، لیکن ہم نے ہمیشہ یہی سنا کہ صاحب جھنڈے نکل رہے ہیں، جھنڈے نکل رہے ہیں، جھنڈے نکل رہے ہیں۔ آپ غور کریں، اب ہمارے ہاں بچے اسے جلوس کہنے لگے، لہذا ہم اپنے بچوں سے یہی کہیں گے کہ جو تمہارے بزرگ کہتے تھے وہی کہو، اس لیے کہ ہر ایک کو اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ اسے یاد دلاتے رہو کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ بہرحال جشن ہے، محفل ہے، لہذا یہ کہ ہر زبان استعمال بھی کی جا سکتی ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں، ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے کہ نالی کا کیڑا نالی میں زندہ رہتا ہے، لہذا اسے باہر نکال کے اس کے ساتھ دشمنی نہ کیجیے، جو ہے اس کو وہی سمجھائیے کہ تم یہ ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ سب کی قسمتوں میں جھنڈے آئے ہیں، ہماری قسمت میں علم آیا۔ علم کیوں آیا ہے ہماری قسمت میں اور ان کی قسمت میں علم کیوں نہیں آیا ہے، یہ بھی رسول اللہ کے جملوں سے واضح ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا، نہیں غور کیا آپ نے؟ کل علم مرد کو دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مردوں کا حق ہے، اور ہمارے والے کو علم ملا، اور جب ہمارے والے کو علم ملا تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں علم ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں علم ہے اور غیروں میں علم نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ہے، اس لیے کہ رسول نے علم مرد کو دیا تھا۔ یہ مرد کو دیا تھا۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ خیبر میں جب بات ہوئی تو کہا کل علم مرد کو دوں گا۔ دیکھیے کل علم مرد کو دوں گا، اب یہاں کے اوپر غور طلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو اپنے سارے اصحاب میں
اگر مرد نظر آیا ہے تو صرف علی، اس لیے کہ اب تک تو سب علم لے لے کے جاتے رہے، لیکن رسول اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی، فرمایا کل علم مرد کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 39 دن تک جن کے ہاتھوں میں بھی رہا ہو وہ کچھ بھی ہو، لیکن کل علم مرد کو ملے گا۔ دیکھیے کل علم مرد کو ملے گا، یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہم اب تک علم مردوں کے ہاتھ میں رہا، کل علم مرد کو دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40ویں دن جسے علم دیا اس کے مرد ہونے کا اعلان کیا۔ دیکھیے اسے کہ مرد ہونے کا اعلان کیا۔ اب اللہ نے مباہلے کے موقع پر کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے۔ تو اب نبی کو عورتوں کو لے جانا تھا، تھیں تو بہت سی عورتیں، کم سن بھی تھیں، بوڑھی بھی تھیں، جوان بھی تھیں، مگر عورتوں کے نام پر صرف بی بی فاطمہ۔ نہیں غور کیا آپ؟ جب مرد کی بات آئی تو سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آیا، اور جب عورت کی بات آئی تو سوائے فاطمہ کے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے مرد خیبر میں مرد ثابت نہیں ہوئے اور مباہلے میں ان کی عورتیں عورت ثابت ہوئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ بالکل دو چار کی طرح سے بات ہے، مگر یہ کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب ہم نے ایک جملہ اور سنا کہ ان کا صاحب جرار آتا ہے۔ اب غور فرما رہے ہیں، اب وہ جرار ہو گئے۔ اس وقت جب رسول کہہ رہے تھے تو یہ فرار بنے ہوئے تھے۔ اب سب جرار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا صاحب یہ بھی جرار ہیں، وہ بھی جرار ہیں، وہ بھی جرار ہیں۔ ان سب کی حیثیت میں صرف 2 جملوں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ کتنے بڑے کون جرار ہیں یہ سب آپ کے سامنے بس 2 جملوں میں بات مکمل کر دوں، اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں اور اس جملے کو جس طرح آپ چاہیں اس طرح سنیں اور جہاں تک پہنچانا چاہیں وہاں تک میرے اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اس لیے کہ جن کو جرار کہہ رہے ہیں ان کا عالم تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ جب تک کفار سرد رہتے تھے یہ مرد رہتے تھے، اور جب وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتے تھے تو یہ سب مادہ ہو جاتے تھے۔ صلوات ہے محمد، ایک آواز بلند ہمارے مولا کے مقابلے میں آئے، اور خدا کی قسم اگر کوئی علی کے مقابلے میں آئے گا تو ایسے ہی سنے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ اب یہ کہ ایک عجیب و غریب منزل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اعلان فرما دیا۔ تو اب یہ رسول ہیں تو نے کہا ہاں صاحب رسول ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ ابھی 12 وفات گزری ہے، جسے 12 وفاتی کہا جاتا تھا، اس کا اصلی نام 12 وفاتی ہے۔ اب ہمارے عید میلاد النبی نہیں ہے، یہ 12 وفات ہی ہے، اور اس میں اس آیت کی خوب جھوم کے تلاوت ہوتی ہے، اور مسلمان تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ اس میں تو اللہ نے بھی مدح صحابہ پڑھا۔ ان کو ہر جگہ مدح صحابہ ہی نظر آتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ جو کسی لائق نہیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے بھی مدح صحابہ پڑھی، رسول کے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کی، رسول کے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کی۔ ہم مدح صحابہ نہیں پڑھیے، قدح صحابہ پڑھیے، غور سے پڑھو، غور سے پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ ان کا صاحب یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، اما اسی آیت میں اللہ نے قدح صحابہ پڑھی۔ قدح صحابہ کا مطلب سمجھے، اللہ نے تبرہ پڑھا ہے، اللہ نے لعنت بھیجی ہے، تم سمجھے ہی نہیں۔ ان کا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں،
اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. ہم ترجمہ تھوڑی بدل رہے ہیں, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے. نہیں غور فرمایا آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کی ہے, ساتھ چھوڑ کے بھاگ جانے والوں کی تعریف کی. اب یہ دیکھیے کہ کون ساتھ رہتا تھا, بھئی کون ساتھ رہتا تھا. انہوں نے کہا صاحب وہ ساتھ نہیں تھے اور کیا ساتھ چھوڑ کے بھاگ کے, ہمیں نہیں معلوم. انہی کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے احد میں واپس آنے والوں میں ہمارے ابا تھے. اب آپ ذرا غور فرمائے کہ جب سب سے پہلے واپس آنے والوں میں یہ تھے تو یہاں سے جانے والوں میں بھی سب سے پہلے ہی ہوں گے. تبھی تو سب سے پہلے واپس آئے. ان کا صاحب 1-2 دن کے بعد آئے, 3 دن کے بعد آئے, فلاں صاحب 4 دن کے بعد آئے, یہ سب سے پہلے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب تو ان کے بھی بعد واپس آئے. جب احد کے میدان میں بھاگے ہیں تو اس میں بڑا فخر ہے اس بات پر کہ واپس یہ پہلے آئے, واپس یہ پہلے آئے. آپ غور فرما رہے ہیں, ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہوتا ہے کہ واپس پہلے آئے, اس لیے کہ ہمارے والے تو گئے نہیں, ہمارے والے تو گئے نہیں, اور شاید انہیں یہ بات میں معلوم ہوا کہ ہمارے والے ابھی موجود ہیں اسی لیے واپس آ گئے. ایک صلوات وہ ہے محمد والے. اب یہ کہ رسول اللہ کی آمد اور رسول کائنات میں آئے اور جشن منا رہے ہیں, یہ بھی ایک عجیب بات. رسول کی آمد کا جشن منانے کا اگر حق ہے تو ہمیں ہے, باقی کسی سے کیا مطلب؟ باقی لوگ جو منا رہے ہیں وہ کیوں منا رہے ہیں؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ ہر عمل کسی نہ کسی نے سب سے پہلے کیا ہے. سب سے پہلے کسی نہ کسی نے عمل کیا. ہر عمل میں آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی ہے کہ جو عمل ایجاد ہوتا ہے اور سب سے پہلے وہی عامل کہلاتا ہے. تو جشن رسول جو سب سے پہلے منایا گیا وہ کس نے منایا؟ تاریخ پڑھ کے بتائیے. اصحاب تو اس وقت عالم کفر میں تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول آ گئے, انہیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ رسول آ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی نے جشن منایا ہوگا جس کے گھر میں آئے. تاریخ پڑھیے, سب سے پہلے جشن آمد رسول منایا تو جناب ابو طالب نے منایا. انہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں, تو بھیا ایک کافر کے عمل کی پیروی کرنے والے مسلمان کیسے ہو گئے؟ ایک صلوات وہ ہے محمد والے. بھائی یا تو ان کے عمل کی پیروی چھوڑ دو اور یا پھر انہیں کافر کہنا چھوڑ دو, یا یوں کہا جائے کہ یا انہیں کافر کہنا چھوڑ دو یا اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو. ایک صلوات وہ ہے محمد. تو یہ حق تو ہم ہی کو ہے. اور رسول اللہ کائنات میں تشریف لائے. دیکھیے ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں, رسول اللہ کائنات میں تشریف, مسلمانوں نے میتھمیٹکس نہیں پڑھی, یہ بڑی مصیبت. انہیں نے جہاں سب کچھ کیا تھا تو کچھ تو پڑھ ہی لیتے, لیکن ان کے میتھمیٹکس بہت کمزور ہے اور حساب تو بالکل زیرو ہے معاملہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ حساب کتابی میں پھنسیں گے, یہاں بھی پھنسیں گے وہاں بھی پھنسیں گے. آپ کبھی غور کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ کے لیے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ جب 2 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد جناب عبد المطلب نے ان کی پرورش کی. پھر رسول اللہ 6 سال کے ہو گئے تب ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور جب 6 سال اور گزر گئے یعنی جناب عبد المطلب نے ان کی پرورش کی. دیکھیے جناب ابو طالب کو مائنس کرنا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے اور 6 سال جناب عبد المطلب کے ساتھ رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساتھ دائی حلیمہ بلائی گئی اور رسول اللہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا.
اور جب ان کے حوالے کر دیا گیا تو دائی حلیمہ انہیں شکم سیر کرنا چاہتی تھیں، لیکن رسول اللہ نے دودھ نہیں پیا۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ 2 سال ماں کے ساتھ رہے، 6 سال دادا کے ساتھ رہے، کئی سال کے ہو گئے رسول؟ 8 سال۔ 8 سال کا بچہ کہیں دودھ پیتا ہے؟ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ تاریخ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن میتھمیٹکس نہیں جانتے ہیں، یہ حساب نہیں جوڑ پاتے۔ اے بھیا 8 سال کے بچے کو دائی حلیمہ دودھ پلا ہی کیوں رہی تھی؟ یہ بھی تو غور طلب ہے کہ 8 سال کے بچے کو کہیں دودھ پلایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب میں بیچارے بہت کمزور ہیں۔ اور روایت جو بیان کی تو نے کہا کہ صاحب دائی حلیمہ آئیں اور انہیں نے دیکھا اور مکے میں سارے بچوں کو دائیاں لے کے چلی گئی تھیں، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ ایک یتیم بچہ ہے اور یہ کیونکہ پریشان حال تھی اور ان کی سواری بھی بہت کمزور تھی، لہذا انہیں سوچا چلو ٹھیک ہے یتیم بچہ ہے اسی کو لیے لیتے ہیں۔ اور پھر یہ آئیں اور آ کے رسول اللہ کو لے لیا۔ دیکھیے ان کی روایت ہے، میری نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں کی یہ روایت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کا تو معاملہ یہ ہے کہ رسول سوائے اپنی والدہ کے اور کسی کی طرف رجوع کر ہی نہیں سکتا ہے شکم سیر ہونے کے لیے، یہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ روایت انہی نے بیان کی، اب وہ جانے ان کا کام جانے ان کے رسول جانے۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ صاحب دائی حلیمہ آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو لیا اور لے کے چلیں اور اپنے گدھے پر سوار ہوئی۔ گدھا بہت کمزور تھا، لیکن جب رسول اللہ کو گود میں لے کے وہ بیٹھی اس گدھے کے اوپر، دیکھیے ان کی ہسٹری ہے، تو گدھا تیز تیز چلنے لگا۔ تو ہم نے پوچھا کیوں تیز تیز چلنے لگا؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس گدھے کو پتہ چل گیا تھا کہ جو اوپر بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ رسول ہے۔ نہیں جو لکھا ہے وہ گدھے کو بچپنے میں پتہ چل گیا کہ یہ رسول ہے، اور ان بڈھوں کو 40 برس کے بعد پتہ چلا کہ یہ رسول ہے۔ اب پتہ نہیں وہ گدھا تھا یا یہ گدھے۔ صلوات ہے محمد والے۔ اللہ نے انہیں رسول بنایا۔ دیکھیں بہت ہی آرام سے میں پڑھ رہا ہوں بغیر کوئی زور خطابت خرچ کیے ہوئے، اس لیے کہ دھیرے ہی دھیرے بات میرے خیال سے آرام سے لوگ سمجھ لیتے ہیں، اس لیے ہم آرام سے پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ دائی حلیمہ کے واقعات یہ لوگ سنایا کرتے ہیں۔ خیر چلیے جانے دیے۔ اس کے بعد کیا بیان ہو رہا ہے؟ تو نے کہا بہرحال رسول اللہ 40 برس کے ہو گئے، تب رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، اور 40 سال کے بعد انہیں رسالت ملی۔ دیکھیے رسالت ملی تو انہوں نے کہا صاحب رسالت ملی کب ملی؟ کہا 40 سال کے بعد۔ دیکھیے 40 سال کے بعد اب جب رسول ہو گئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب رسول ہو گئے تو اب ایک کوئی جانشین رسول بھی چاہیے۔ تب ان کے ہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ مولا علی نے آگے بڑھ کے تصدیق فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہاں پر بھی غور طلب ہے کہ رسول اللہ نے اعلان رسالت کرنے میں 40 سال لگا دیے، اور مولا علی 10 سال کے تھے۔ 40 سال کیوں لگا دیے؟ کیا رسول اللہ جب دنیا میں آئے تھے
تو اسی وقت اعلان رسالت نہیں کر سکتے تھے. اب زمانہ کہے گا کہ صاحب کیسے کرتے, وہ تبھی بچے تھے, کیسے بول دیتے. تو جیسے حضرت عیسیٰ بولے تھے ویسے یہ بھی بول سکتے تھے. حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں نے عصمت کے اوپر ان کی والدہ کی سوال اٹھایا تو جناب عیسیٰ نے یہی تو فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. کب کہا؟ کہ گہوارے میں کہا. تو حضرت عیسیٰ بڑے نبی ہیں یا ختمی مرتبت؟ تو نے کہا صاحب ختمی مرتبت. تو جو چھوٹا نبی ہے وہ گہوارے میں بول سکتا ہے تو بڑا کیوں نہیں بول سکتا؟ اور طلب ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں صاحب بالکل صحیح بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جب آئے تھے اسی وقت اعلان رسالت کر سکتے تھے, اور جب اعلان رسالت کر دیتے تو بہت سے اس وقت مان جاتے اور سبھی مسلمان ہو جاتے اور کافی لوگ مسلمان ہو جاتے. اتنے دن تک رکے رہے, 40 برس کا عرصہ. 40 سال بہت ہوتے ہیں. 40 سال میں کیا کوئی مرے ہی نہیں؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بہت سے لوگ مرے ہوں گے. ان کا ہاں صاحب مرے. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جو مرے وہ عالم کفر میں مرے یا عالم ایمان میں مرے؟ تو ان کا صاحب عالم کفر میں مرے. اگر رسول اللہ پہلے ہی اعلان رسالت کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی رسول اللہ کی تصدیق کر دیتا اور وہ مسلمان ہو جاتا, اور جب مسلمان ہوتا اور اس کے بعد مرتا تو وہ عالم اسلام میں مرتا, عالم کفر میں نہ مرتا. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ صاحب جو 85 برس کی عمر میں ایمان لائے ہیں یہ 40-50 برس کے سن میں ایمان لے آتے. یہ بھی تو ہوتا. تو جوانی میں مسلمان ہو گئے ہوتے تو اتنے دن جو انہیں نے بتوں کے آگے سر جھکایا یہ انہیں نہ کرنا پڑتا. یہ غور طلب ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنے دنوں میں نہ جانے کتنے تو مر گئے عالم کفر میں. تو جو مر گئے عالم کفر میں ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے. دیکھیے غور طلب ہے یا نہیں ہے کہ بھائی وہ مسلمان ہو جاتے. اگر مسلمان ہو جاتے تو وہ عالم اسلام میں مرتے, عالم کفر میں نہ مرتے. تو عالم کفر میں اگر نہ مرتے, عالم اسلام میں مرتے تو وہ جنت جاتے, انہیں جہنم نہ جانا پڑتا. ایک اور طلب ہے. اب جب اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا تو ان بیچاروں نے قبول بھی نہیں کیا, اور جب قبول نہیں کیا اور کفر کے عالم میں مر گئے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو پہلے ہی اعلان کر دینا چاہیے تھا. رسول اللہ نے فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں. کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو معلوم ہوا علی کا انتظار ہو رہا تھا. اب جب علی آئے تب اعلان رسالت ہوا. دیکھیے تب اعلان رسالت ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے رسالت کا اعلان اس وقت تک کیا ہی نہیں جب تک علی نہیں آ گئے. تو بھیا جب بغیر علی کے رسالت کا اعلان ہی نہیں ہو رہا ہے تو بغیر علی کے رسالت قبول کیسے ہو جائے گی؟ قبول بھی نہیں ہو سکتی. اب غور طلب ہے کہ علی کا انتظار کیا جا رہا ہے, علی آ نہیں رہے ہیں اور لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں. تو میں اللہ سے پوچھوں گا پروردگار یہ کیا ہے؟ یا تو علی کو پہلے ہی بھیج دے, اور اگر دیر میں بھیجنا ہے تو اعلان رسالت کرا دے. کم سے کم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ لیں گے. علی بعد میں آئیں گے, دیکھا جائے گا, علی کی ولایت کا اعلان بعد میں ہوگا, علی کو بعد میں مان لیں گے, جانے دیجیے. لیکن جو مر جائیں گے وہ کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے تو مریں گے, عالم کفر میں تو نہیں مریں گے. تو شاید قدرت جواب دے تمہیں نہیں معلوم میں بغیر علی کے, نہیں توجہ فرما رہے آپ, بغیر علی کے لوگوں کا عالم کفر میں مر جانا مجھے گوارا ہے, مگر بغیر علی کے محمد الرسول اللہ کہلانا گوارا نہیں. ایک صلوات ہے محمد علیہ. اور جب رسالت اور امامت آ گئی تب اعلان نبوت ہوا, اعلان وحدانیت ہوا. علی کا انتظار ہو رہا تھا. اب علی آ گئے. جب علی آ گئے
تو رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو میری تصدیق کرے گا مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ تو مولا علی نے گواہی دی۔ ایک بات جو لوگ یہاں کے اوپر کہتے ہیں کہ صاحب علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، علی نے قبول نہیں کیا، علی نے گواہی دی۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، قبول کرنا اور ہے اور گواہی دینا اور ہے۔ گواہی وہی دیتا ہے جس کے سامنے کا واقعہ ہو۔ علی نے گواہی دے کے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ روز ازل سے یہی رسول ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یہاں سب کو بعد میں معلوم ہوا، علی نے پہلے اعلان فرما دیا، پہلے اعلان فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی پہلے سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ کے رسول ہیں، تو بغیر امامت کے رسالت کا اعلان ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ صاحب ہمارے یہاں نہیں جائز ہے اور ہمارے یہاں نہیں رائج ہے اور ہمارے یہاں نہیں رائج ہے، آپ کے یہاں کیا رائج ہے اور کیا نہیں رائج ہے ہم تو آل محمد کے گھر میں دیکھیں گے۔ ابھی ہمارے نیر بھائی نے شعر پڑھا شہزادے علی اکبر کے لیے، کبھی آپ نے غور کیا کہ شہزادے علی اکبر ہم شکل پیغمبر؟ ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جو شہزادے علی اکبر کی آمد کا جشن ہے، اسی جشن کو آپ جشن رسالت مآب بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، یہ شبیہ پیغمبر ہے۔ اور شان شہزادے کی یہ ہے کہ جب حسین نے رسالت کو دیکھنے کی تمنا کی تب اللہ نے علی اکبر کو بھیجا، کیونکہ تب شہزادے علی اکبر کی آمد ہوئی۔ لیکن یہ کہ ہم شکل پیغمبر بن کے آئے، آنکھیں ہیں تو نبی جیسی ہیں، چہرہ ہے تو نبی جیسا ہے، ہاتھ ہے تو نبی جیسے ہیں، لب ہے تو نبی جیسے ہے، رفتار ہے تو نبی جیسی ہے، گفتار ہے تو نبی جیسی ہے، سب کچھ نبی جیسا ہے، مگر نام رسول کا نہیں دیا ہے، نام علی کا عطا کیا۔ دیکھیں جس کی صورت ملتی ہے اکثر و بیشتر لوگ اسی کے نام پر نام رکھتے ہیں۔ تو جب نبی جیسے تھے تو نام محمد ہونا چاہیے تھا، لیکن حسین نے نام محمد نہیں رکھا بلکہ علی نام رکھا۔ دیکھیے علی نام رکھا، کیوں رکھا؟ تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ میرا وہ فرزند ہے جسے دیکھو تو نبی نظر آئے، پکارو تو علی نظر آئے، علی نظر آئے۔ یعنی ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جب رسالت اور امامت ملتی ہے تب حسین کا بیٹا سامنے آتا ہے۔ اور ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نام علی رکھ کے حسین نے بتا دیا کہ ہمارے گھرانے میں بغیر علی ولی اللہ کے محمد الرسول اللہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب خاندان ہے، اس سے وابستہ ہو جائے تو نجات، تو نجات۔ اب ان کا نصاب وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو ہوں گے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ اگر ایسے ہی ہیں وہ بھی خاندان، تو پھر آپ کو آپ کے خاندان مبارک، ہمیں محمد کا خاندان مبارک۔ اور فرق بھی آپ یہیں سے سمجھ لیجئے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر نبی اور آل نبی کے ساتھ ہو۔ اگر آپ والے بھی ویسے ہی ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ دعا کر کے بھی تو دکھائیے۔ اور کر رہے ہیں آپ، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، ہم سری کرنے چلے ہیں، ان کا صاحب جیسے یہ ہے ویسے وہ ہے، جیسے یہ ہے ویسے وہ ہے، اور ان کا کہ صاحب جو ان کی فضیلت ہے وہی ان کی فضیلت ہے، اور خوب خوب فضیلتیں بھی بیان ہو رہی ہیں اور حدیثیں بھی گڑھی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے میسج کیے اور ان کا دیکھیے اب کیسی کیسی حدیثیں گڑھ گڑھ کے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اب معلوم ہوا
یہ تو ان کا خاندانی پیشہ ہے. یہ ایک ایک درہم پر ایک ایک حدیث گڑھتے تھے. الحمدللہ ہمارے ہاں ایک بھی حدیث گڑھی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ کوئی غیرہ ہے نہ ابو ہریرہ ہے. یہ سب آپ ہی کیا فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کرتے رہیے. لیکن حق دیکھیے، حق الحمدللہ اللہ نے ہماری قسمت میں محمد اور آل محمد کی محبت لکھی، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت کی عطا کی. اور یہ وہ نعمت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ آل محمد وہ ہیں جن سے محمد خود خدا بھی کرتا ہے. بس ایک بات عرض کروں اور بات تمام کروں کہ جب رسول اللہ معراج میں تشریف لے گئے، آپ پڑھیے گا، علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو ندائے قدرت آئی کہ میرے حبیب ذرا عرش کے پائے کی طرف دیکھو. اور رسول اللہ نے جب عرش کے پائے کی طرف دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں علی کا دوست ہوں، میں علی کا دوست ہوں. میں نے پوچھا کہ پروردگار کیا آدم کا دشمن ہے؟ نوح سے تجھے دوستی نہیں ہے؟ ابراہیم سے محبت نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا تمہیں کیا معلوم، دوستی تو سب سے ہے، لیکن اگر فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ وہ علی کا دوست. وہ کہہ رہا ہے میں علی کا دوست. ایک جملہ کہوں کہ علی سے دوستی ہے اور نبی سے، یہی ہم سے کہا جاتا ہے اب نبی کا تو نام ہی نہیں لیتے، نبی کا تو نام ہی نہیں لیتے. اللہ نے بھی تو وہاں نبی کا نام نہیں لیا، یہی لکھا کہ میں علی کا دوست ہوں. تو میں نے پوچھا پروردگار اور نبی کا دوست نہیں ہے؟ کہ نبی تو میرا دوست ہے، نبی کو میں نے حبیب کہا ہے. اب معلوم ہوا کہ جو اللہ کا دوست ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کا اللہ دوست ہے اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. تو اب اگر علی کے دوستوں کی آپ فہرست بنائیں تو پہلا نام اللہ کا، دوسرا نام ختمی مرتبت کا، کیونکہ خیبر میں یہی کہا تھا کل اسے علم دوں گا جسے اللہ اور رسول دوست رکھتا ہو. اس کا مطلب یہ اللہ بھی دوست رکھتا ہے، نبی بھی دوست رکھتا ہے. پہلا نام اللہ کا، دوسرا نام ختمی مرتبت کا، اور اس کے بعد پھر تمام انبیاء، آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، سب ہیں. اس لیے کہ جب انبیاء کا سردار دوست ہے تو پھر انبیاء دوست کیوں نہ ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انبیاء کے نام، اور اس کے بعد پھر سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، میثم تمار ہے، سلمان فارسی ہے، حذیفہ ہے، یہ سب نام آئیں گے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ اگر چلتے چلتے تو 1023 تک آج تک آ گیا تو ہم سب کے نام ہوں گے. علی کے دوستوں کی فہرست میں تو نام آئیں گے، علی کے دوستوں کی فہرست میں سب کے نام آئیں گے. اس لیے کہ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم علی کے دوست ہیں، ہم علی کے دوست ہیں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں. تو ہم معلوم ہوا کہ اگر اس وقت تک یہ سلسلہ بڑھا تو ہم سب کے نام کس فہرست میں؟ اس فہرست میں جس میں اللہ اور رسول کے نام. ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اسلام میں علی کی محبت کے صدقے میں ایک فہرست ایسی بھی بن سکتی ہے جس میں اللہ اور رسول کے ناموں کے ساتھ ساتھ ہمارے نام بھی آئے. باقی سب کے نام تو فرعون اور حامان اور شداد کے، لیکن یہ کہ علی کے دوستوں کی یہ شان ہے، اور خداوند عالم نے اپنے آپ کو علی کا دوست کہا. بس عزیزان محترم، آج شب ظہور ہے، رسول اللہ بھی کائنات میں تشریف لائے، اور ہمارے اور آپ کے صادق آل محمد جشن صادقین ہے. رسول بھی ایسا جو رسول صادق، اور امام بھی ایسا
کہ جو صادق ہے، صادق آل محمد ہے، لیکن صادق آل محمد ہے اور ان کی آمد کا جشن ہے، لہذا آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جائے، اور ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جائے، اس لیے کہ آنے والا دن وہ دن ہے، بس اسی جملے پر بات تمام ہے کہ وہ دن ہے کہ جس دن افق عصمت پر آفتاب صداقت 2 مرتبہ طلوع ہوا، اور اس کی مبارکباد ہم تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ایک بآواز بلند نعرہ سلام۔